بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کا، یہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں رب کی رحمتیں پکار رہی ہوتی ہیں۔ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اس کی جولی کو میں اپنی رحمتوں سے بھر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ اس ماہ مبارک میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان شریف کی بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہیں جو حضور علیہ السلام نے خود بیان کی، احادیث مبارکہ میں جو آئیں، بے شمار برکتیں اور فضیلتیں۔ اس طرف آنے سے پہلے یہ چیز کا جاننا ضروری ہے ہمارے لیے کہ اس کو رمضان کہتے کیوں ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے رامدہ، اور رامدہ اس بارش کو کہتے ہیں جو خزاں کو بہار میں بدل دیتی ہے، کہ جب ویرانے کا عالم ہو، زمین بنجر ہو، خزاں ہو، اچانک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو، رحمتوں کی بارش کے قطرے زمین پر گریں، اور وہ بارش جو خزاں کو بہار میں بدل دے، اس بارش کو رمضان کہتے ہیں۔ اور اس کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کی روح کی زمین جب گناہ کر کر کے بنجر ہو چکی ہوتی ہے، انسان کا دل جب گناہ کر کر کے سیاہ اور پختہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر رمضان شریف آتا ہے، انسان عبادات میں مشغول ہوتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنی مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا نزول اس پر ہوتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور لسان العرب میں ہے کہ اس کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جلا دینے والی چیز کو رمضان کہتے ہیں، اور اس کو رمضان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اور رمضان شریف کی جو فضیلتیں اور برکتیں ہیں وہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس ماہ مبارک کی کتنی برکتیں اور کتنی فضیلتیں ہیں تو وہ یہ تمنا کریں کہ سارا سال ہی رمضان ہو جائے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، فرمایا لِأَنَّ الْحَسَنَةَ فِيهِ مُجْتَمَعَةٌ وَالطَّاعَةَ مَقْبُولَةٌ وَالدَّعْوَاتِ مُسْتَجَابَةٌ وَالذُّنُوبَ مَغْفُورَةٌ وَالْجَنَّةَ مُشْتَاقَةٌ لَهُ۔ فرمایا لِأَنَّ الْحَسَنَةَ فِيهِ مُجْتَمَعَةٌ، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں تمام نیکیاں جمع کی جاتی ہیں، وَالطَّاعَةَ مَقْبُولَةٌ، اور اطاعتیں مقبول ہوتی ہیں، وَالدَّعْوَاتِ مُسْتَجَابَةٌ، اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، وَالذُّنُوبَ مَغْفُورَةٌ، اور اس ماہ مبارک میں گناہ بخش دیے جاتے ہیں، وَالْجَنَّةَ مُشْتَاقَةٌ لَهُمْ، اور جنت روزے داروں کی مشتاق ہوتی ہے، جنت یہ خواہش کرتی ہے کہ روزے دار اس میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ، میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا کیے تاکہ وہ 2 تاریکیوں سے نہ گھبرائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا وہ 2 نور اور 2 تاریکیاں کون سی ہیں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ 2 نور ایک رمضان شریف ہے اور دوسرا قرآن پاک ہے، اور 2 تاریکیاں وہ یہ ہیں، ایک قبر کی تاریکی اور دوسری قیامت کی تاریکی۔ 2 نور عطا کیے تاکہ 2 ظلمتوں سے، تاریکیوں سے نہ گھبرائیں۔ رمضان شریف ایک نور ہے، اور رمضان شریف میں ہمیں 4 کام وہ کثرت سے کرنے ہیں۔ یہ 4 کام ہمیں کثرت سے اس ماہ مبارک میں کرنے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں اس چیز کی عادت بنانی ہے۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ ان میں سے 2 کام تو یہ ہیں کہ ان سے رب کی رضا حاصل ہوگی، اور وہ 2 کام جن کے بغیر کوئی چارہ نہیں، وہ 2 کام یہ ہیں جن سے رب کی رضا حاصل ہوگی۔ ہمیں کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، کثرت سے ہمیں اس ماہ مبارک میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، اور کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا افضل ذکر
لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار، کہ اذکار میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور دعاؤں میں سے سب سے زیادہ افضل دعا وہ استغفار۔ اور وہ دو کام جن کے بغیر کوئی چارہ نہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جنت کو طلب کرتے رہے، اللہم ادخلنی فی الجنہ، یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، اور جہنم سے نجات مانگتے رہے، اللہم نجینی من عذاب جہنم، یا اللہ جہنم کے عذاب سے پناہ عطا۔ یہ دو کام کہ جن کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور وہ دو کام جن سے رب کی رضا حاصل، یہ چار کام ہمیں کثرت سے اس ماہ مبارک میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی رحمتیں اور فضیلتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا